مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ دین ڈھونڈے گا، دین بنائے گا، تلاش کرے گا، وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العالم، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ مالک الملک نے اپنے بندوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اپنا دین مکمل فرما دیا، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکمل دین من و ان اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، اور اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، ان کی ذمہ داری یہ بنائی ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اے کلمہ پڑھنے والو، اللہ کو رب کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے والو، جو کچھ تمہارے پروردگار نے تم پر نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، اس کے مطابق اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنی زندگی کے ایک ایک پہلو کو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ دین کے تابع کر دو، اس کے سانچے میں ڈال دو، اسے چھوڑ کر ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے سوا، رب کے اتارے ہوئے دین کے سوا کسی اور کے پیچھے مت چلو۔ یہ حکم اللہ رب العالمین نے صرف ایمان والوں کو نہیں دیا، اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا تھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے کئی آیات میں، وہ بھی اسی کے پابند تھے۔ اتبع ما انزل الیک من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے پروردگار نے آپ کو دے دی ہے، آپ پر نازل فرما دی ہے، آپ صرف اور صرف اس کے پیچھے چلیں گے، اس کی اتباع کریں گے۔ آپ کو بھی دین میں اضافہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، اس میں ترمیم کرنے کا حق آپ کو بھی نہیں ہے۔ آپ کا بھی کام اتباع کرنا ہے پروردگار کے بنائے ہوئے دین کی۔ اور جو آیت آج آپ نے سنی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے صاف صاف بتا دیا وَمَن یبتغ غیر الاسلام دینا، جس دین کو مالک الملک نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا، جو اس دین کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بنائے گا جس کا اس دین میں کہیں نام و نشان اور تصور بھی نہیں ہے، تو وہ اس سے ہرگز قبول، وہ اس کے منہ پر دے مارا جائے گا۔ دنیا میں خسارہ تو اس کے لیے ہے ہی ہے، آخرت میں بھی وہ گھاٹا اور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! ہمارا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ محمد الرسول اللہ پر نازل کیا، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس پر عمل کیا ہے۔
کوئی ایسا حکم مالک الملک کا جو امام الانبیاء پر اترا ہو، پیارے پیغمبر نے اس پر عمل نہ کیا ہو، دنیا میں اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی اتباع کا حکم دیں اور آپ اس پر نہ چلیں، ممکن ہے یہ؟ اس کو لوگوں تک نہ پہنچائیں، یہ ممکن ہے؟ اپنے قول، اپنے عمل اور اپنی تقریرات کے ساتھ مکمل دین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر عمل کر کے دکھایا ہے، اور اسی عمل کو اللہ مالک الملک نے آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دی ہے کہ دنیا میں اگر تم نے اسلام پر چلنا ہے، اسلام کو اپنانا ہے، اسلام کی اتباع کرنی ہے، تو تمہارے لیے نمونہ کون ہے؟ آئیڈیل کون ہے؟ کس کی زندگی کو تم نے دیکھنا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے انہوں نے عمل کیا ہے ویسے ہی تم نے عمل کرنا ہے۔ ایک ایسی چیز جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی عمل نہیں کیا، ساری زندگی عمل نہیں کیا، غور کرنا میرے بھائیوں، ساری زندگی امام الانبیاء نے جس پر عمل نہیں کیا، نہ پیارے پیغمبر نے اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی، اور نہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے صحابہ نے اس پر آپ کی موجودگی میں عمل کیا۔ وہ چیز ہمیں بظاہر اچھی بھی لگے، بڑی خوش کن ہو، خوش منظر ہو، ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ اس پر عمل کریں گے تو میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں وضاحت کی تھی، پھر غور کرنا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، بڑی اہم بات ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی جو کام نہیں کیا، جس کام کے کرنے کی ترغیب نہیں دی، یہ یاد کر لیں الفاظ، امام الانبیاء نے اپنی پوری نبوی زندگی جو کام نہیں کیا، جس کے کرنے کی ترغیب نہیں دی، اور جس کام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کی زندگی میں نہیں کیا، اگر ہم آج اس کو اسلام سمجھیں گے نا، تو میں نے کہا تھا اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں۔ ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ اور اللہ کے رسول نے خیانت کی ہے، دین صحیح معنوں میں ہم تک پہنچایا ہی نہیں۔ یہ بھی اچھی چیز تھی، یہ بھی اسلام تھا، یہ بھی بندے کو جنت کے قریب جہنم سے دور کرتا تھا، یہ بھی ہونا چاہیے تھا اسلام میں، رب نے ہمیں بتایا ہی نہیں، نبی نے ہم تک پہنچایا ہی نہیں، وہ نعوذ باللہ خائن ہے۔ اور یہ جو رب نے کہا کہ اسلام مکمل ہو چکا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی چیز بچی ہی نہیں جو جنت کے قریب جہنم سے دور کرتی ہو، میں نے بیان نہ کی ہو، یہ نعوذ باللہ ان کی بات درست نہیں ہے، غلط ہے۔ چیزیں تو ہیں اور بھی بنائی ہیں ہم نے، نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں کیا صحابہ نے، نہیں ترغیب دی، آج مسلمان اس کو دین کے نام پر ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں، سرے عام کر رہے ہیں، ایک نہیں سینکڑوں کے حساب سے اعمال ہمارے اندر موجود ہیں۔ اور دوسرا میں نے کہا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، دین بنانا رب کا اختیار اور حق تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں تھا، آپ نے ابھی بھی سن لی ہے۔ تو جو شخص کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی اور چیز کو بھی سمجھتا ہے یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اچھی چیز ہے، اچھی چیز اپنانی چاہیے، اچھی چیز سے ثواب ملتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ اپنے آپ کو رب کے درجے پر فائز کر رہا ہے، وہ اپنے کردار سے یہ پیغام دے رہا ہے دنیا والوں کو کہ آسمانوں والا خالق و مالک بھی دین بنا سکتا ہے، میں بھی بنا سکتا ہوں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ اتنا کام کرو اس میں ثواب ہے،
تو میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں بھی ثواب ہے، وہ ثواب بنا سکتا ہے، میں کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ اپنے آپ کو رب بنانا ہے. اور ایک بندے نے بنا لیا اپنے آپ کو رب کے درجے پر فائز کر لیا، رب کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا. میں نے اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے والے کی بات کو مان لیا، میں اس کے نقشے، میں نے جو چیز اس نے اچھی کہی اس کو اچھا سمجھ کر بنا لیا، تو میں نے اس کو رب کے ساتھ شامل کر دیا کہ وہ بھی عبادت کے لائق ہے اور یہ ہستی بھی عبادت کے لائق ہے. میں نے اس کی بھی عبادت کر دی ہے اللہ کے ساتھ. یہی شرک ہے، یہی شرک ہے. ساری زندگی کی نیکیاں برباد کر دیتے ہیں. کروڑ اچھی شے ہو، کروڑ اچھی چیز ہو، اور میرے محترم بھائیوں کروڑ اچھی چیز ہو، اگر محمد رسول اللہ نے نہیں کی اپنی زندگی میں، آپ نے کرنے کا حکم نہیں دیا، صحابہ نے نہیں کی، قسم ہے اللہ کی وہ کرنے سے گناہ ملے گا، وہ کرنے سے ثواب نہیں ملے گا. میں ہمیشہ مثالیں دیتا ہوں اس بات پر. اذان ہم پڑھتے ہیں، اذان کا سب سے آخری کلمہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور اگر میں اس کے ساتھ یہ اضافہ بھی کر لوں محمد الرسول اللہ، تو کوئی بری بات ہے؟ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دوں آخری اذان کے آخری کلمے کی جگہ پر، اکیلا لا الہ نہ پڑھوں، ساتھ محمد الرسول اللہ بھی پڑھ دوں، تو ثواب ملے گا نا؟ یہ مجھے محمد الرسول اللہ پڑھنے سے ثواب ملے گا اذان میں؟ جائز ہے پڑھنا؟ اچھا نہیں ہے یہ کلمہ محمد الرسول اللہ؟ کیا یہ بات غلط ہے؟ میرے محترم بھائیوں قسم ہے اللہ کی یہ بات غلط نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے آخری رسول ہیں، بات سچ ہے. لیکن اذان میں، اذان کے آخری کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے تو گناہ ملے گا، دنیا برباد ہو جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی، جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. حالانکہ کوئی کلمہ غلط نہیں تھا پڑھا، یہ جہنم میں گمراہی کیوں بن گئی؟ وَمَن يَبْتَغِ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، جو اپنے پاس سے کوئی اچھی چیز بھی لائے گا اس کے منہ پر دے ماری جائے گی. نہیں چاہیے رب کو وہ عمل، نہیں چاہیے وہ عمل. کوئی دنیا میں بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے محمد الرسول اللہ کا جملہ غلط ہے، اس کا معنی غلط ہے. نہ جملہ غلط ہے نہ معنی غلط ہے، 100% ٹھیک ہے. لیکن اذان میں پڑھنا حرام ہے. اذان کے آخری کلمے میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کو ملانا کیا ہے؟ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا. اگر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھنا بھی دین ہوتا، ثواب ہوتا، اجر ہوتا، اس سے رب خوش ہوتا تو کعبے کے رب کی قسم ہے محمد الرسول اللہ سب سے پہلے یہ کہلواتے اپنی زندگی میں. خلفائے راشدین اپنی زندگیوں میں ضرور کہلواتے، مسجدوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ اذان ختم ہوا کرتی. اللہ اکبر. جب محمد الرسول اللہ لفظ بھی صحیح، معنی بھی صحیح، ذرہ برابر اس کے اندر شک نہیں، اور ہمارا اسلام کا بنیادی کلمہ بھی یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ثابت بھی ہے حدیث سے. کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. حدیث میں، اسلام میں اس کلمے کا وجود نہیں ہے. وجود بھی ہے کلمے کا، اس کا اسلام میں وجود بھی ہے، حدیث سے ثابت ہے یہ کلمہ. لیکن اذان میں یہ کلمہ نہیں پڑھا، نہ پڑھنے کا کہا ہے امام الانبیاء نے. اگر ہم اس کو نیکی سمجھتے ہیں، ثواب سمجھ کر پڑھیں گے تو میرے بھائیوں یہ نیا دین بن جائے گا. یہ دین میں نیا کام ہم نے داخل کر دیا ہے. اس کا مطلب ہوگا جو نبی کی زندگی میں دین تھا وہ پورا نہیں تھا. اگر لا الہ الا اللہ تک رب دین بنا سکتا تھا، اذان کو لا الہ الا اللہ پر ختم کر سکتا تھا، تو میں ساتھ محمد الرسول اللہ لگا دوں تو کیا حرج ہے؟ میں اس پر ختم کر سکتا ہوں.
میں نے یہ بنا دیا، لا الہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لگا دیا، تو میں نے تو اپنے آپ کو رب بنا لیا۔ میں نے کہا تو لا الہ الا اللہ پر ختم کر سکتا ہے تو میں محمد الرسول اللہ پر ختم کر سکتا ہوں، کیا حرج ہے اس میں؟ اور آپ نے اذان میرے سننے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ختم کی تو آپ نے مجھے رب کا شریک بنا ڈالا، شرک ہو گیا۔ شرک صرف کسی قبر والے کو سجدہ کرنے سے نہیں ہوتا، اس کے سامنے رکوع کرنے سے نہیں ہوتا، شرک صرف نظر نیاز غیر اللہ کی چڑھانے سے نہیں ہوتا، یہ بھی شرک ہے۔ جو حق رب کا ہے وہ بندہ خود لے لے اور دوسرے اس حق لینے والے کے حق کو تسلیم کر کے اس پر عمل شروع کر دیں، یہ بھی شرک ہے۔ ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے، بڑا معمولی سمجھتے ہیں اپنی زندگی میں۔ معاملہ بڑا حساس ہے، معاملہ بڑا حساس ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات میں نے کیوں کہی ہے؟ اب یہ بات تو آپ سمجھ لیں، سمجھ چکے ہیں کہ اذان لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ پر ختم کرنی حلال نہیں۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا اضافہ، اس کی گنجائش نہیں ہے اذان میں۔ تو میرے بھائیوں، پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں، چونکہ سمجھنے والی بات ہے، اہمیت والی بات ہے، ہمارے ہاں اس کی اہمیت نہیں ہے مسلمان معاشرے میں، بار بار کہہ رہا ہوں، اگر میں یہ اللہ کے دین کو مکمل سمجھتا ہوں تو پھر مجھے لا الہ الا اللہ پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا۔ محمد الرسول اللہ کہنے کی میرے نزدیک گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اگر ناقص سمجھتا ہوں دین کو تو پھر ٹھیک ہے، مجھے حق ہے میں بنا لوں، محمد الرسول اللہ بھی پڑھ لوں ساتھ۔ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا، اس لیے پڑھنا جائز، پڑھنا حلال، پڑھنے سے ثواب، حالانکہ لفظ غلط نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ وجہ البصیرت ذمہ داری سے کہتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات کو، 15ویں شعبان کی رات کو، آج 11 شعبان ہے، سوموار کی رات وہ 15ویں شعبان کی رات ہوگی، جس رات کو ہمارے معاشرے میں شب برات کا نام دیا گیا ہے۔ پورے مسلمان معاشرے میں شب برات کا جشن بڑے اہتمام سے مسلمان مناتے ہیں۔ شب برات کے متعلق بہت ساری رسومات، اللہ کی قسم ان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شب برات میں حلوہ پکایا جاتا ہے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں پوریاں پکائی جاتی ہیں، حلوہ پکا کے حلوہ پوریاں تقسیم کی جاتی ہے۔ شب برات کو مردوں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، مسلمانوں کے خاندانوں میں، مسلمانوں کے گھروں میں شب برات پر مردوں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ مردوں کی فاتحہ کا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں اس رات سارے مردے اپنے گھروں میں آتے ہیں واپس، اور جو مردوں کی فاتحہ دلاتا ہے ان کی روحیں بڑی خوش ہو کے واپس جاتی ہیں، اور جو مردوں کی فاتحہ نہیں دلاتا وہ روحیں غمگین ہو جاتی ہیں، مایوس ہوتی ہیں اور پریشان ہو کر واپس جاتی ہیں۔ اس لیے شب برات میں مردوں کی روحیں حاضر ہوتی ہیں گھروں میں تو اچھے کھانے پکانے چاہیے، حلوہ پکانا چاہیے، مردوں کی فاتحہ دلانی چاہیے۔ بڑا اہتمام ہوتا ہے مسلمانوں میں، دیہاتوں میں بہت زیادہ عام ہے، شہروں میں بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے چھتوں کے اوپر چراغاں کیا جاتا ہے، چراغاں۔ آپ دیکھیں شہروں میں بھی دیہاتوں میں بھی شب برات کی رات بنیروں پر موم بتیوں کی لائنیں لگی ہوں گی اور وہ موم بتیاں جل رہی ہیں، چراغاں ہو رہا ہے۔
شب برات میں آتش بازی کا زبردست اہتمام کیا جاتا ہے. گلیاں محلے اللہ کی قسم بارود کی بدبو سے اٹے پڑے ہوتے ہیں. شب برات کی رات ہندوؤں کے نہیں، یہودیوں کے نہیں، عیسائیوں کمیونسٹوں بدھ متوں کے نہیں، مسلمان آبادیاں، مسلمانوں کے گلیاں، مسلمانوں کے محلے بارود کی بدبو سے اٹے پڑے ہوتے ہیں. بچوں کو ہر ماشاءاللہ گھر کا سربراہ پیسے دیتا ہے، وہ شرلیاں پٹاخے خریدتے ہیں دکانوں سے جا کر. بیچنے والے بھی مسلمان، خریدنے والے بھی مسلمان، خریدوانے والے بھی مسلمان، بنانے والے بھی مسلمان. ماشاءاللہ یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ شب برات کا جشن منایا جا رہا ہے، چراغاں کر کے، آتش بازی کر کے. قبرستانوں میں لینیں لگی ہوتی ہیں مردوں عورتوں کی، بے پردہ عورتیں، مرد جوان قبرستانوں میں لینیں لگی ہوتی ہیں. بڑا ضروری ہے شب برات کو قبرستان جانا. میرے محترم بھائیوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں یہ جتنے رسومات میں نے ذکر کی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی ایک چیز کا بھی تصور اور نام و نشان نہیں ہے کہیں. نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، نہ فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، نہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، نہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، نہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، نہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور خلافت میں. میں کہتا ہوں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ان رسموں میں سے کسی رسم کا تصور بھی نہیں ملے گا آپ کو. نہ ان کی زندگی میں ملے گا، نہ ان کی فقہ میں ملے گا، ہے ہی نہیں. نہ امام ابو حنیفہ، نہ مالک، نہ شافعی، نہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کی زندگیوں میں، ان کی فقہوں میں یہ شب برات کا نام، شب برات پر حلوہ پوڑیاں پکانا، شب برات پہ چراغاں کرنا، شب برات پر آتش بازی کرنا، شب برات کو جشن کے طور پر منانا، شب برات کی رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا، شب برات کا روزہ رکھنا. قرآن نہیں، حدیث نہیں، ائمہ اربعہ کی فقہ میں جو بندہ ان چیزوں کا نام و نشان دکھا دے گا میں منہ مانگا انعام دوں گا اس کو. ہے ہی نہیں کہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کی زندگیوں میں، نہ ائمہ اربعہ کی فقہ میں. ہم نے اس کو دین بنایا ہوا ہے. جو بندہ یہ کام نہیں کرتا ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ دین کا دشمن ہے، اس کو دین کا پتہ نہیں ہے، یہ دین سے نکل چکا ہے، یہ کفر میں داخل ہو چکا ہے. اس پر کفر کے فتوے لگتے ہیں. جو ان بدعات اور خرافات کو دین سمجھ کر نہیں اپناتا 15 شعبان کی رات کو اس کو گستاخ سمجھا جاتا ہے. جبکہ آپ نے سن لیا کہیں اس کا وجود نہیں ہے اسلام میں. اچھا اس سے بھی بڑی بات، ایک موٹی سی بات ہے، اسلام میں نا، اسلام میں، دین اسلام میں سال کے 360 یا کچھ کم دنوں میں جو دن کسی بھی وجہ سے اہمیت کے حامل ہیں، سال کے 360 یا کچھ کم دنوں میں سے جو دن بھی کسی وجہ سے کسی اہمیت، عظمت، فضیلت کے حامل ہیں، ان سارے دنوں کے نام عربی زبان کے اندر موجود ہیں. سارے دنوں کے نام عربی زبان میں ہیں، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، اسلام عربی میں نازل ہوا ہے. دیکھ لیں، آپ غور کر لیں، یوم الحج، یوم الترویہ، یوم عرفہ، یوم النحر، یوم عاشور، شہر رمضان، ایام بیس، یوم الجمعہ، عید الفطر،
عید الاضحیٰ، یہ سارے کے سارے الفاظ کس زبان میں ہیں؟ عربی زبان میں۔ یہ ان دنوں کی اہمیت کی بنا پر ان کے نام الگ آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایام التشریق یہ بھی عربی ہے۔ یہ عظمتوں والے دن ہیں جن کو مالک الملک نے، اس کے نبی نے عربی زبان سے ان کے نام دیے ہیں ان سال کے دنوں کے۔ 15ویں شعبان کی رات کا کوئی عربی نام دنیا میں نہ ملا ہے، نہ قیامت تک آپ کو مل سکے گا، قرآن و حدیث سے ہے ہی نہیں۔ یہ شب برات عربی زبان کا لفظ نہیں، یہ فارسی زبان کا جملہ ہے، فارسی کا، فارسی زبان میں ہے، عربی میں نہیں ہے۔ شب برات کا فارسی زبان میں معنی ہوتا ہے خوشیوں کی رات، خوشی کی رات۔ یہ فارسی میں اس زبان کا یہ معنی ہے، فارسی کی ترکیب ہے یہ۔ بھئی سارا کچھ اسلام کا عربی میں، تو اس دن کا نام فارسی میں کہاں سے پڑ گیا؟ عربی میں اس کا نام ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ فقہ میں ہے۔ یہی ہر بندے کے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کا نام عربی میں نہیں، وہ چیز اسلام میں ہو سکتی، وہ اسلام میں ہو ہی نہیں سکتی، وہ بناوٹی ہے، وہ جعلی ہے، وہ خانہ ساز ہے وہ چیز۔ اگر یہ اس کا اسلام سے ناتا رشتہ تعلق ہوتا تو جس طرح باقی عظمت والے دنوں کے نام عربی زبان میں تھے، اس کا نام بھی عربی زبان میں آ جاتا کہ اس کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے، یہ جناب بڑی برکتوں والی رات ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ فقہ میں۔ لیکن ہم منائے جا رہے ہیں، ثواب کے لیے کر رہے ہیں، ثواب کے لیے آتش بازی ہو رہی ہے، ثواب کے لیے چراغاں ہو رہا ہے، ثواب کے لیے راتوں کو جاگا جا رہا ہے، ثواب کے لیے شب برات کے نام سے روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، ثواب کے لیے حلوے پوریاں پکا کے تقسیم بھی ہو رہی ہیں، کھائی اور کھلائی بھی جا رہی ہیں۔ اور یہ بھی مشہور ہے ہمارے معاشرے میں کہ یہ جو رات ہے نا، شب برات کی رات، یہ بجٹ کی رات ہے۔ پروردگار پورے سال کا بجٹ اس رات میں طے کر دیتا ہے، کس کو خوشحالی ملنی ہے، کس کو تنگ دستی ملنی ہے، کس کے رزق میں اضافہ ہونا ہے، کس کے رزق میں کمی آنی ہے۔ یہ سارے فیصلے اس رات شب برات کی رات ہو جاتے ہیں۔ کس نے جینا ہے، کس نے مرنا ہے، یہ فیصلے بھی ہو جاتے ہیں۔ پتے لگتے بھی ہیں، درختوں سے پتے جھڑتے بھی ہیں، یہ بھی اس رات میں ہو جاتا ہے۔ کوئی غمی، کوئی خوشی، کوئی حادثات، یہ سارے فیصلے اس رات ہو جاتے ہیں۔ بڑی عظمتوں والی رات ہے، اس لیے یہ رات جاگ کر عبادت کرنی چاہیے، اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ قسمتوں والی رات ہے، تقدیروں والی رات ہے۔ میں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں، قسم ہے مجھے پروردگار کی، ان ساری باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی پیارے پیغمبر کی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے صحیح سند سے۔ صحیح سند سے کوئی ایک حدیث دنیا میں موجود نہیں ہے جس حدیث میں یہ ہو کہ یہ رات قسمتوں کی ہے، یہ تقدیروں کی رات ہے، یہ فیصلوں کی رات ہے، اس میں پتے لگتے اور جھڑتے ہیں، اس میں رزق لکھے جاتے ہیں، اس میں روزیاں تقسیم ہوتی ہیں، رب بجٹ کے فیصلے کرتا ہے۔ قسم ہے اللہ کی، ایک حدیث دنیا میں صحیح سند سے اس حوالے سے پیش نہیں کی جا سکتی، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ جو ایک حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے صحیح سند کے ساتھ میرے سامنے لے آئے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے سارے لوگوں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں منہ مانگا انعام دوں گا اسے۔ ایک حدیث لا دے مجھے، ثابت ہو امام الانبیاء سے، پیارے پیغمبر نے کہا ہو کہ یہ قسمتوں کی رات ہے، یہ تقدیروں کی رات ہے، اس رات مرنے اور جینے کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق تقسیم ہوتے ہیں، یہ برکتوں والی رات ہے۔ چلو یہ نہیں نہ دکھا سکتا کوئی، تو کم از کم اتنا دکھا دے کسی حدیث میں صحیح سند کے ساتھ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی پوری نبوی زندگی 15ویں شعبان کی رات کو جاگ کر کوئی خاص عبادت کی تھی، ایک مرتبہ زندگی میں کی تھی۔ خاص عبادت کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ عبادت تو ہمیشہ ہی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہمیں پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، ہمیشہ ہی۔ رات کو تہجد پڑھتے تھے کہ نہیں؟ وہ تہجد اس رات بھی ہوتی تھی، ساری راتوں میں آپ پڑھتے تھے، لیکن کوئی خاص عمل عبادت کے طور پر ثواب کے لیے اس رات کی عظمت اور شرف اور فضیلت کی اہمیت کی بنا پر اللہ کے نبی نے اپنی نبوی زندگی میں 15ویں شعبان کی رات شب برات کے نام سے کوئی خاص عمل عبادت کے طور پر کیے۔ کوئی ایک صحیح حدیث دنیا میں لا دے، منہ مانگا انعام مجھ سے لے لیا کر۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عبادت کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم فجر کی 2 فرضوں کی بجائے 4 فرض پڑھنا شروع کر دیں، کہیں ہم کو رب نے عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہم ظہر اور عصر کے 4 فرضوں کی بجائے 5 اور 6 فرض پڑھنا شروع کر دیں اور کہیں رب نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نبی ان کے اگلے پچھلے ساری کمیاں کوتاہیاں بخشی ہوئی تھیں، وہ 4 فرض پڑھتے تھے، ہمیں زیادہ پڑھنے چاہیے کیونکہ ہم گناہگار ہیں، زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو 4-6 فرض پڑھنے سے، 4 کی بجائے 5-6 فرض پڑھنے سے کیا ثواب ملے گا؟ عبادت ہوگی یہ، رب راضی ہوگا، جنت سے دور ہوں گے ہم؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اگر ظہر کے 4 فرضوں کی بجائے 6 فرض پڑھیں گے تو یہ 6 فرض نان سٹاپ ڈائریکٹ جہنم میں لے جائیں گے، ہمیں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کیوں؟ عبادت نہیں ہے یہ، 4 عبادت ہے، 2 عبادت کیوں نہیں؟ بھئی عبادت ہیں، 4 بھی عبادت ہے، 2 بھی عبادت ہے، لیکن یہ 2 کی عبادت محمد الرسول اللہ نے اپنی پوری نبوی زندگی نہیں کی، اس لیے نہیں جائز، نہیں جائز، نہیں کریں گے، نہیں گنجائش اس کی اسلام میں، ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اذان کہنا عبادت ہے، اذان کہنا عبادت ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نبوی زندگی جنازے کی نماز سے پہلے اذان نہیں کہلوائی، نہیں کہلوائی۔ اذان عبادت ہے، اذان سے اجر ملتا ہے، لیکن اگر جنازے کی نماز کے لیے اذان پڑھیں گے، عبادت ضرور ہے، گناہ ملے گا، اللہ کی قسم جہنم ملے گی، رب راضی نہیں ہوگا، جہنم کا ایندھن بنیں گے اذان پڑھ کے، کیونکہ دین اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا، آپ کے بعد وہی نہ کسی پر اتری ہے، نہ قیامت تک اترنے والی ہے۔ کیا محمد الرسول اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اذان عبادت ہے تو میں جنازے سے پہلے بھی پڑھایا کروں؟ رب کو نہیں پتا تھا؟ مجھے زیادہ پتا چل گیا رب سے بھی اور اس کے نبی سے بھی کہ یہ بھی عبادت ہے، ادھر بھی ہونی چاہیے، قبر پر بھی ہونی چاہیے اذان۔ یہ تو کسی صحیح چھوڑ کر ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے۔ چلو یہ شب برات کا کوئی ضعیف حدیثیں ہیں، کوئی گڑنتل موضوع حدیثیں ہیں جن میں تذکرہ ہے اس رات کی عبادت کا اور اس رات کو جاگنے کا اور اس دن کے روزہ رکھنے کا، گڑنتل حدیثیں موجود ہیں، موضوع، خانہ ساز، جعلی اور بناوٹی، جن کا امام الانبیاء سے ثبوت نہیں ہے، وہ موجود ہیں، لیکن قبر پر کھڑے ہو کر اذان پڑھنے کی تو کوئی ضعیف حدیث بھی قسم ہے اللہ کی دنیا میں نہیں، کوئی موضوع حدیث بھی دنیا میں نہیں۔ وہ بھی عمل ہوتا ہے مسلمانوں میں، نیکی اور ثواب سمجھ کے عمل ہو رہا ہے۔ یہ جو نیکی اور ثواب سمجھ کے قبر پر کھڑے ہو کے اذان پڑھتا ہے، یہ اذان پڑھ کے کیا پیغام دے رہا ہے؟ قرآن میں رب کی بات غلط ہے، نبی کی بات غلط ہے، دین مکمل نہیں تھا، یہ اذان ہوتی تو پھر مکمل ہونا تھا، یہ اذان سے مکمل ہوا ہے۔ جب 5 نمازوں کے لیے اذان ہے تو اس کے لیے اذان کیوں نہیں؟ یہ بھی تو نماز ہے۔
عید کی بھی تو نماز ہے، عید کی نماز کے لیے اذان کیوں نہیں؟ بھئی اس لیے نہیں ہے، دین عقل کا نام نہیں ہے، دین کسی کی عقل کا نام نہیں، دین آسمانوں والے رب کی وحی کا نام ہے، جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا، آپ کی زندگی میں مکمل کر دیا، جس میں ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر رب نے کوئی کسر کوئی نقص چھوڑا ہی نہیں۔ قسم ہے اللہ کی، دین اس چیز کا نام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی بڑا خوبصورت، بڑا عظیم الشان نیکی کا عمل ایجاد کرے گا وہ نہیں قبول کیا جائے گا، اسے اس کے منہ پر مارا جائے گا۔ آخرت میں گھاٹے اور خسارے کے سوا، گمراہی اور ضلالت اور جہنم کے سوا کچھ نہیں ملے گا اسے۔ یہ میرے لفظ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا ترجمہ کیا میں نے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ یار رب کو چیلنج کرنا کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ ہم چھوٹی سی سمجھتے، رب کو چیلنج کر دیا، تو بنا سکتا ہے میں کیوں نہ بناؤں؟ تیرے کہنے سے نیکی بنتی ہے، میرے کہنے سے نیکی کیوں نہیں بنتی؟ یہ رب کو چیلنج ہے، ہم اس کو چھوٹا سا مسئلہ سمجھ کے بیٹھ گئے۔ اور جو رب کے مقابلے میں کھڑا ہو کے رب کو چیلنج کر رہا ہے، ہم اس کی بات پر چل رہے ہیں۔ ہم نے اس کو دین سمجھ لیا، ثواب سمجھ لیا، جو نہیں کرتا اس پر نکیر ہوتی ہے، اس پر تان ہوتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ آسمانوں والا رب ہمارا خالق و مالک، پروردگار، پالنہار ہے۔ اس نے اسلام کو نازل کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا ہے، اسی اسلام پر چلنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم اسی اسلام پر چل کر اپنی دنیا اور عاقبت سنوار سکتے ہیں۔ اس اسلام کو ناقص سمجھیں گے تو دنیا بھی برباد کر لیں گے، آخرت بھی یقیناً برباد کر لیں گے۔ اس لیے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے معاشرے کی اکثریت کیا کر رہی ہے، اکثریت کا کیا طرز عمل ہے، اکثریت کس طریقے پر ہے۔ اسلام میں یہ دیکھا، اللہ کی قسم نہیں دیکھا جاتا۔ اسلام میں دیکھا جاتا ہے آسمانوں والے رب کا قرآن کیا کہتا ہے، مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کا حدیث، آپ کا اسوہ حسنہ، وہ کیا پیغام دیتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ کثرت کو دیکھا، کثرت کو نہیں دیکھا جاتا اسلام میں۔ ضروری نہیں ہے کہ کثرت ہی ہمیشہ حق پر ہو، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی شریعت کا اصول نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر اس کو شریعت کا اصول بنانا کوئی سمجھ لینا، بنانے بیٹھ جائے تو نتیجہ کتنا خطرناک نکلے گا ذرا غور کرنا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اکثریت کن کی تھی؟ ہاں، نمرودیوں کی اکثریت تھی نا۔ ابراہیم علیہ السلام تو اکیلے تھے، باپ بھی ان کے ساتھ، خاندان بھی ان کے ساتھ، برادری بھی ان کے ساتھ، پوری قوم بھی ان کے ساتھ، ابراہیم اکیلے، وہ ساری پوری خلقت، تو حق پر کون تھا؟ اکثریت۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال مدینے والے امام سرور کونین رحمت للعالمین تاجدار مدینہ 13 سال مکے میں بعثت کے بعد ٹھہرے رہے۔ اکثریت کن کی تھی مکے میں؟ ہاں، ابو جہل، ابو لہب اینڈ کمپنی کی اکثریت تھی۔ یہ تو 100 بندہ بھی نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 13 سالوں میں، 100 بھی نہیں تھا، اکثریت ان کی تھی۔ حق پر کون تھا؟ بدر میں یہ 313 تھے، ادھر 1000 سے زیادہ لشکر تھا، اکثریت کن کی تھی؟ زیادہ کون تھے؟ حق کس کے پاس تھا؟ اکثریت کے پاس۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ اور فرعون کے پاس کتنی قوم تھی؟ اکثریت کن کی تھی؟ اکثریت معیار نہیں ہوتا حق کا۔
حق اکثریت کے پیچھے چلنے کا نام نہیں، حق باپ دادے کے طریقے کو اپنانے کا نام نہیں، حق معاشرے کے رسم و رواجوں کو اپنانے کا نام نہیں۔ اللہ کی قسم آپ مسلمان ہیں، حق آسمانوں والے رب کی وحی کی اتباع کرنے کا نام ہے، نہ اسے آگے بڑھنا ہے نہ اسے پیچھے ہٹنا ہے، نہ اس میں ترمیم کرنی ہے نہ اس میں اضافہ کرنے کی گنجائش ہے۔ رب نے سارا کچھ پورا کر دیا ہوا ہے، ہمارا کام ہے اس کے تابع ہونا۔ اگر ہم اس کے تابع چلیں گے، کتاب و سنت کے تابع چلیں گے، اس حق کو اپنائیں گے، تھوڑے بھی ہوں، کوئی معاشرے میں ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا کوئی؟ چھوڑ دیا حق، ہٹ گئے پیچھے، چل پڑے معاشرے رسم و رواج باپ دادے کے پیچھے۔ اسلام مسلمان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اتبع ما انزل الیک من ربک، اے مسلمان میں تیرا خالق و مالک اپنی لا ریب کتاب میں نازل کر رہا ہوں۔ اتبع ما انزل الیک من ربک، تو میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، میں تیرا خالق اور مالک ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کیا ہے صرف اس کے پیچھے چلنا ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کرنی۔ ولا تتبع من دونہ اولیاء، رب کے اتارے ہوئے کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے نہیں چلنا۔ وہ باپ ہے، وہ دادا ہے، وہ علامہ ہے، وہ عالم ہے، وہ مفتی ہے، وہ پیر ہے، وہ امام ہے، وہ کچھ ہے، وہ کتب ہے، وہ ابدال ہے، کسی کے پیچھے نہیں چلنا، اس کے پیچھے چلنا ہے جو آسمانوں والے رب نے آپ پر نازل کیا ہے۔ چلو گے تو ملے گا کیا؟ قرآن میں رب نے گارنٹی دی ہے، ادھر بھی گارنٹی سن لی آپ نے، پہلی آیت جو پڑھی تھی وَمَن يَبْتَغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل، ہرگز سوال پیدا نہیں ہوتا میں تمہاری ظہر کی 6 رکعتیں قبول کر لوں، کسی دھوکے میں نہ رہنا۔ 4 فرض ہی قبول ہونے ہیں، 6 فرض پڑھو گے تمہارے منہ پر دے ماروں گا، نہیں چاہیے رب کو تمہارے 6 فرض باہر میں جائے۔ رب نے 4 فرض کیے، تو کون ہوتا ہے 6 پڑھنے والا؟ اللہ اکبر، نہیں قبول ہوگا۔ اور دوسری طرف کیا کہا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، او مسلمانوں، او اللہ کے بندو، او قرآن پڑھنے والوں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے، میں تمہارا خالق و مالک ہوں، قرآن میں لکھ رہا ہوں، میری طرف سے تمہارے پاس ایک رہنمائی آئے گی۔ فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَايَا، جس نے میری بھیجی ہوئی رہنمائی کے پیچھے مکمل طور پر اپنے آپ کو لگا دیا، مکمل طور پر اس کے پیچھے لگا دیا، اپنی مرضی کو سائڈ پہ کر دیا، باپ دادے کے طریقے کو سائڈ پہ کر دیا، معاشرے مولوی امام کے طریقے کو سائڈ پہ کر دیا، ہاں مکمل طور پر میری رہنمائی کے تابع کر دیا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں آسمانوں والا رب اس بندے کے لیے لا یذلو ولا یشقا، وہ بھٹکے گا بھی نہیں، گمراہ بھی نہیں ہوگا، اور کبھی اس کو بدبختی کا منہ بھی دیکھنا نہیں پڑے گا، بدبختی کا سامنا بھی کرنا نہیں پڑے گا، نہ دنیا کی زندگی میں گمراہی نہ آخرت میں بدبختی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، مسلمان ہے، اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، عاشق رسول ہے، غلام مصطفیٰ ہے، الحاج ہے، اللہ کی رہنمائی کی بجائے باپ دادے کے طریقے پر ہے، مولوی امام اور پیر کے طریقے پر ہے، اکثریت کے طریقے پر ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں دنیا کی گزران تنگ کر دوں گا یقیناً۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، چلتا رہے جس کے پیچھے چلنا ہے، قیامت والے دن اندھا بنا کے کھڑا کروں گا میدان محشر میں۔
قبول بھی نہیں ہونا، کچھ قبول نہیں ہونا۔ جب اسلام مکمل ہے پھر مجھے اور آپ کو کہاں سے گنجائش مل گئی کہ ہم اسلام کے نام پر وہ چیزیں اپنائیں جن کی نہ قرآن میں نام و نشان، نہ حدیث میں نام و نشان، نہ صحابہ کی زندگیوں میں نام و نشان یار، اور ڈٹے رہیں اس پر اور چھوڑنے کے لیے تیاری نہ ہو، سمجھنے کی طرف آئیں ہی نہ، کیا حق ہے ہمارا؟ یہ کلمے کا تو یہ تقاضا نہیں، کلمہ تو ان کی نفی کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر ہمیں قائم رکھے اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ہمیں رب اس دنیا سے اٹھائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔